وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی کیا حال ہے فرقان بھائی؟ سب بڑھیا ہیں؟ جی بڑھیا جی حضرت، میں ابھی تو بات بعد میں کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے کل تھوڑا حوالہ دیا تھا اس کے حکایات اولیاء ہیں۔ جی جی حکایات اولیاء، تو اس کا صفحہ نمبر کتنا بتایا تھا آپ نے؟ صفحہ نمبر 185 271 185 اور 71۔ مگر ایسا ہے جو آپ کے پاس کتاب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صفحے چینج ہو۔ اور دوسری کتاب جو بتائی تھی وہ ان کی امام راضی کے ہیں، دوسری کو بتانا ذرا۔ دوسری کون سی؟ ہلو جی دوسری کون سی؟ آپ نے کتاب بتائی تھی ابن کثیر نے، ہاں یہ بتائی تھی امام راضی کی۔ اچھا، تفسیر کبیر بتائی تھی۔ ہاں کبیر۔ 5 کالیں آئی ہوئی ہیں تو اس لیے۔ اچھا یہ نمبر کا ہے کا آپ کا؟ یہ ہمارا جیو کا ہے۔ اچھا جیو کا نمبر ہے؟ جی اچھا جیو تو کا نمبر ہے۔ آج علم غیب پہ ہی بات کریں گے یا پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، بتائیں گے آپ؟ ابھی اصل میں میرے پاس کوئی آیا ہوا ہے تو دیوبندی میرے پاس، اچھا تو ابھی تھوڑا بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ تو ثابت ہو رہا ان کے بارے میں۔ اچھا معلوم کرنے بلایا تھا آپ نے؟ ہاں تو وہ ہیں ابھی میرے پاس، تو میں یہی پوچھ رہا، اس لیے سب کو پوچھ رہا ہوں تاکہ اور تحقیق اچھی طرح ہو جائے۔ اچھا عالم ہے وہ؟ جی اچھا تو اگر وہ بات کرنا چاہیں تو ان سے بات کرا دیجیے، اور جس ٹاپک پہ بات کرانا چاہیں اس ٹاپک پہ بات کرا دیجیے آپ۔ ہاں اگر وہ چاہیں گے ان سے بات کرا دوں آپ کو۔ جی آپ پوچھ لیجیے، معلوم کر لیجیے، ایسی لائن پہ رہ کے ہی معلوم کر لیجیے تاکہ ایسے ہی بات ہو جائے بغیر کال کٹے۔ عالم وہ مفتی ہیں یا مولوی ہیں یا عالم ہیں؟ مولوی ہیں۔ اچھا مولوی ہیں۔ ہاں ابھی وہاں گئے جامع مسجد میں نماز پڑھنے ذرا۔ اچھا اس میں پڑھ گئے، اس میں وہاں جانا نا وہ وہاں 2:30 بجے نماز ہے۔ ہاں آپ نے کال کیے تھے تو میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، 5 میں نے جب مس کالیں آپ کے دیکھی تو میں نے آپ کو واپس کیا، پھر کسی اور کا فون آ گیا۔ اچھا ہاں ایسا ہوا۔ تو ابن کبیر جو تھی وہ اس کا صفحہ نمبر کتنا تھا؟ صفحہ نمبر تو مجھے بھی دھیان نہیں ہے یار، بھول گیا میں۔ بات اور آپ نے علم غیب کی کوئی دلیل بھی بتائی تھی؟ بس وہی باتیں تھی خالص، یعنی قرآن سے ویسے کوئی دلیل تھوڑی بتائی تھی نا؟ اگر آپ کے مولانا صاحب بات کرنا چاہیں تو اگر آپ کا ابھی دل نہیں بھرا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے عالم صاحب سے۔ ایک منٹ سنو، دل نہیں ہے، بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ جی میں تو صرف ویسی بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب جیسا آپ نے علم غیب کے بارے میں بتایا تو تھا، مجھے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، اور دیکھو ایک بار میں تو کچھ وہ ہوتا نہیں، تو میں دوبارہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم غیب کے بارے میں تو قرآن سے بھی کوئی دلیل ہے یا صرف حدیث سے؟ یہ اور بتا دو بس۔ جی قرآن سے بھی ہیں بھائی جان۔ قرآن کی کس جگہ جی بتائیے؟ تو قرآن آپ حافظ ہیں؟ جی حافظ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو قرآن پاک جو ہے آپ کھول کے سامنے رکھ لیجئے، انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بتائیے۔ کھول لیجئے قرآن پاک، کھول لیجئے آپ۔ بتائیے۔ تھوڑا سا اور مجھے وضاحت کے لیے یہ بتا دیجئے کہ پورے قرآن پاک پر آپ کا مکمل ایمان ہے یا پھر جو ہے آدھے ادھورے قرآن پر، یا جو آپ کے جیسے علماء دیوبند کچھ؟ قرآن کے بارے میں دیکھو جی ننا کا بھی شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شروع میں آیت ہے، ویسی چیزوں میں شبہ ہو سکتا، قرآن کے بارے میں کیسے شبہ کر لیں گے ہم؟ اچھا یہ بتائیے، جیسے حدیث اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو
حدیث کو لیا جائے گا یا قرآن پاک کی آیت کو لیا جائے گا؟ پہلے تطبیق دیکھیں گے، تطبیق ہو سکتی ہے تو تطبیق کر لیں گے، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہم قرآن پاک کو لیتے ہیں. یہ ہمارا اصول شاشی کا اصول ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، مگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں، مگر میں نے اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو آدمیوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تو وہاں لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی جی ہاں، تو اگر جیسے میں قرآن پاک سے بھی آپ کو اس کا ثبوت دے دوں، جی تسلیم کر لیں گے آپ؟ جی تسلیم کریں گے، تسلیم کیوں نہیں کریں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں نے کافی بات آپ کی تسلیم بھی کری ہیں. جی جی بے شک، بالکل، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے اس میں کچھ. ماشاء اللہ، بڑے پیار اور محبت سے، بڑے سکون کے ساتھ ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. جی جی کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا، میں بھی 15 سال سے زیادہ ان لوگوں میں رہ چکا ہوں، اور میرے نکلنے کی وجہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ علماء دیوبند انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی شان پاک میں توہین کرتے ہیں، ان کے شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے. مگر جب بات ان کے اپنے گھر کے بزرگوں کی آتی ہے تو جو ان کے لوگوں کو، جو ان کے بزرگوں کو کمال نہیں بھی حاصل ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی زبردستی ٹھوکتے ہیں. ہاں، چلیے، تو آپ قرآن پاک سے اگر ماننا چاہتے ہیں تو مان لیجئے. جیسے وہ لوگ جو ہے زیادہ تر کیا کرتے ہیں حضرت، وہ آیتیں بتاتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم کی نفی ہوتی ہے، وہ آیتیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں. اور عطائی علم غیب کے تعلق سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت پاک ہیں قرآن پاک میں، وہ نہیں بتاتے. وہ ایک پہلو دکھاتے ہیں اور ایک پہلو چھپاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. مگر میں آپ کو دونوں پہلو سناتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تب. بتائیے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ کل قسم کھا کے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہوں. محبت کرنا ہے نا؟ تو اس سے پہلے میں محبت کرتا تھا، دیوبندی ہوں یا کوئی بھی ہو. جی، محبت تو میں نبی سے کرتا ہی ہوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اصل میں بات کیا ہے حضرت، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اچھا کوئی کسی کو زہر کھلائے گا تو یہ تو کہے گا نہیں کہ یہ زہر ہے، یہ کھا لو، ڈائریکٹ تو دے گا نہیں، کسی نہ کسی چیز میں مٹھائی میں ملا کے دے گا، ہے نا؟ جی جی کسی بھی چیز میں ملا کے دے گا اور کہے گا لیجئے، یہ کھا لیجئے، جو لوگ کو پسند آتی ہے، جو عمدہ چیز ہوتی ہے، جی ڈائریکٹ نہیں دے گا. اب اسی طرح دیوبندی جماعت والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز کی آڑ میں، کلمے کی آڑ میں مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں. بہرحال جانے دیجئے اس کو، کبھی وقت ملے گا، زیادہ ٹائم ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو میں علم غیب کے تعلق سے کچھ سمجھا دوں، بتا دوں، ہے نا؟ جی بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے. جی جی سمجھ گیا میں. پنکھا چل رہا ہے کیا؟ جی جی اچھا، تھوڑا سا ہلکا سا دور ہو جائیے، آواز آ رہی ہے مجھے، اچھا کنفیوژن ہو رہا ہے. جی یہ آیت نمبر 59 ہے، اور یہ اللہ پاک کے علم کی وضاحت ہے یہاں. ٹھیک ہے، ذاتی علم اللہ کا ہے، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے. جی اللہ پاک کا جو علم ہے وہ خود اپنا ہے. خیر، اس کا ترجمہ سنیں. اور غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ہے نا؟ جی کس کے پاس؟ یعنی اللہ کے پاس. جی اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. جی وہی جانتا ہے جو کچھ خشک و تر زمین اور سمندر میں ہے نا حضرت؟ جی جی اس سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ کوئی اعتراض نہیں. یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی نفی تو نہیں آئی؟ علم غیب کی؟ ہاں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو لوگ انکار کرتے ہیں یہ آیت سنا کے کہ دیکھو بھائی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ رسول اللہ کے علم کی تو نفی نہیں ہے نا کہ رسول نہیں جانتے؟ نہ نفی تو نہیں ہے، یہاں نہیں ہے نا. نہ. خیر آگے میں آپ کو انشاءاللہ ان آیتوں سے بھی، جو آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نفی کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں، میں ان سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کروں گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ اللہ رب العزت کے علم کی بات ہوئی. اب آپ دوسری آیت سنیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی وضاحت کر رہی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے, ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو, اے عام لوگو, یعنی میں اپنی زبان میں کہہ دوں جیسے عام ہر انسان سمجھ سکتا ہے, ایرے گہرے نتھو خیرے کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عام لوگو. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں اپنا علم غیب عطا کرے, ہاں اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو یہاں مطلب خالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ بھی جو اور نبی ہیں, کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں, ان میں سے جسے جسے اللہ رب العزت نے چنا ان کو علم غیب عطا کیا. ان سب میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پیارے ہیں وہ کون سے نبی ہیں؟ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہیں نا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی اپنے مجتبہ رسول, اچھا مجتبہ کہتے ہیں منتخب کیا ہوا, ہے نا حضرت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مجتبہ کہتے ہیں نا, تو مجتبہ کے معنی ہے منتخب کیا ہوا یعنی چنا ہوا. چلیے بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, میں سمجھانے پہ رہوں گا تو پھر آپ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کہاں لے کے بیٹھ گیا. دوسری آیت سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. سورہ نمل آیت نمبر 65. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے اللہ تعالی کے. ٹھیک ہے, سوائے اللہ تعالی کے. اچھا دوسری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل پیش ہے یہاں پہ, میں غلط سمجھ بیٹھا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَيَعْلَمُ مَا آیت کہاں ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ علیم خبیر. سورہ لقمان آیت نمبر 34. بے شک اللہ تعالی کے پاس ہے قیامت کا علم, وہی پانی برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں وہ مرے گی. بے شک اللہ تعالی جاننے والا بتانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور ہاں بتانے والا ہے, خبر دینے والا ہے. ٹھیک ہے, خیر اب جس کو رسول پاک, چلیے رسول اللہ کو تو ہے ہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا, مگر یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, بتانے والا ہے. اب جس کو خدا چاہے بتا دے, ہے نا حضرت, جس کو خدا چاہے بتا دے, مگر لوگ ہمارے نبی پر بھی اعتراض کرتے ہیں. خیر دوسری آیت سنیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم, رسول اللہ کو وہ نہیں معلوم, ٹھیک ہے حضرت, جو ایک بہت لمبی لسٹ تیار کر دیتے ہیں, میں ان کے لیے قرآن پاک سے ایک دلیل دے رہا ہوں.
ٹھیک ہے، وہ اپنے تمام اعتراضات اکٹھے کر لیں، ان سب کے نیچے میں یہ قرآن پاک کی آیت لکھ دوں گا، انشاءاللہ ان کے تمام اعتراضاتوں کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ابو جہل والی خصلت رکھیں گے، ابو جہل والی ذہنیت رکھیں گے، نہیں مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، اور حضور کو معاذ اللہ جس طرح جادوگر بتا کے اس نے ٹال دیا بات کو، جادوگر کہتا تھا نا وہ، جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔ سمجھ میں آیا حضرت ترجمہ؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم، تو علم تو اللہ تبارک و تعالی نے دھیرے دھیرے دیا نا رسول اللہ کو۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے جس وقت جو عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاصل ہے، ہم اس کا علم مانتے ہیں حضور کے لیے، اس کے ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، یہ قرآن پاک ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت، نہ میں اپنے گھر کی بات کہہ رہا ہوں، نہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جو جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اچھا، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شاگرد میں کچھ کھوٹ ہے تو یا تو وہ شاگرد کی کمی ہے یا پھر استاد کی کمی ہے، یا تو شاگرد میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ استاد کی بات کو سمجھ سکتا تھا، استاد کی بات کو سمجھتا، استاد نے تو محنت کی مگر شاگرد نہ سمجھ سکا، یہ شاگرد کی کمی تھی، یا پھر استاد کی کمی تھی کہ استاد اس کو سمجھا نہ سکا، ٹھیک ہے حضرت۔ مگر اب آئیے رب اور رسول کی طرف، نہ تو میرے رب میں کوئی کمی ہے نہ میرے رسول میں کوئی کمی ہے، میرا رب حضور کو سکھانے والا ہے، اپنے محبوب کو سکھانے والا ہے، اور میرے رب سے، میرے رسول اپنے رب سے سیکھنے والے ہیں اور علم حاصل کرنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ تو اگر اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں گھٹا رہے ہیں، حضور کی شان میں ہی توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی شان و عظمت پہ بھی ان کا حملہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ خیر دوسری آیت سنیے۔ اچھا یہ تو سنا چکا میں آپ کو، خیر دوسری آیت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اچھا، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے یا نہیں حضرت؟ ہے نا؟ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور جب وہ کتاب ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی اور کتاب کے سارے علوم و اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، تو اب کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہو، بچی ہو؟ ہیں بھائی جان؟ جب اللہ پاک نے یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کی ہے، اور اس قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم ہے یا نہیں؟ یا تو پھر یہ نہ مطلب لازم آئے گا
کہ قرآن میں جتنی جانکاری ہے وہ حضور نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں جانتے تو پھر اس کتاب کو اتارنے کا پھر مقصد حل نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ بہرحال جو یہ کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، وہ قرآن پاک میں بھی نقص نکال رہے ہیں اور وہ پورا قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ دوسری جو ہے آیت پاک سناتا ہوں میں آپ کو، جو دیوبندی حضرات ایک کو چھپاتے ہیں ایک کو بتاتے ہیں نا حضرت، میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں، فیصلہ کریں، سرچ کریں، تحقیق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا فرماتا ہے خدا اللہ رب العزت؟ تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا حضرت اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب جانتے ہیں، حضور کو جو بھی علم غیب حاصل ہے، عطا ہے، وہ اللہ کے عطا کرنے سے آتا ہے، اللہ کے دینے سے حضور جانتے ہیں، اللہ کے سکھانے سے جانتے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جس سے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ خیر دوسری آیت سنیں حضرت اسی تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مختار نہیں، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ خود مختار نہیں، یعنی اللہ مختار ہے نا؟ اس پہ کسی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یہاں مگر لگا دیا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں خود غیب جان لیا کرتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہاں کیا سمجھ میں آیا حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم نہیں ہے، حضور کو ذاتی علم نہیں ہے، حضور کو ذاتی اختیار نہیں ہے، جو اختیار اللہ رب العزت نے عطا کیے، اللہ کے عطا کرنے سے حضور کو اختیار حاصل ہیں۔ مگر لوگ یہاں ذہن کو پھیرتے ہیں، ذہن کو موڑتے ہیں، توڑتے ہیں، اور سیدھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں حضرت میں آپ کو، آپ اس کی چاہے نشاندہی کرنا، سرچ کرنا اس پر، تبلیغی جماعت والے جب بھی کوئی جماعت لے کے جاتے ہیں تو کم علم لوگوں کو پکڑتے ہیں اپنی جماعت میں اور بھیڑ اکٹھی کرتے ہیں، اور جو سادے انسان ہوتے ہیں، جو غیر پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت؟ جس طرح جماعت سے تو ہم بھی متفق نہیں ہیں ابھی تک بھی، نہ جاتا نہ وہ رکھتے۔ اچھا، باقی داروں میں بھی شوٹنگ کا تو یہ مسئلہ بگڑا ہوا ہے جب پہلی جماعت سے پہلے۔ جی بہرحال میں جانتا ہوں۔ خیر چلیے میں آگے کی بات بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سورہ یونس آیت نمبر 20۔ تم فرماؤ کہ غیب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔
سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ غیب کی بات چل رہی ہے حضرت، غیب کی۔ جی ہاں، تو جو غیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، جس چیز کا علم حضور کو عطا کر دیتا ہے وہ علم ہمارے نبی جان لیتے ہیں۔ جی اچھا، ایک لڑکا حافظ نہیں ہے، کیا اس کو حافظ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نا؟ اچھا، جب بچہ حفظ پہ بیٹھتا ہے تو کیا ایک دم حافظ بن جاتا ہے؟ نہیں نا؟ دھیرے دھیرے حافظ بنتا ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی اب کوئی بچہ آج تو حافظ نہیں ہے مگر 1 سال کے بعد وہ حافظ بن گیا تو کیا آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں وہ حافظ نہیں ہے؟ حافظ ہی کہیں گے اسے تو۔ حافظ کہیں گے نا حضرت؟ جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال سے لوگوں کو آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی شان و عظمت کا پتہ ہی نہ چلا۔ دین اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، قرآن پاک 1400 سال پہلے آیا ہے، آج نہیں آیا ہے، جی ہے نا حضرت؟ جی خیر آگے سنیں حضرت، بتانے کو تو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں مگر میں جلدی جلدی بس اس کو پورا کر دوں، کافی ہے، تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ دونوں کو اصلاح کی توفیق کے ساتھ ساتھ جو ہے سچے پکے ایمان کے ساتھ دین اسلام میں، مذہب اسلام میں داخل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ احدا پہ مجھے سانس توڑنی تھی، ہے نا؟ علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورہ جن کی آیت ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جب خدا تعالی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہی ساری وضاحتیں فرما رہا ہے پھر ہمیں اور آپ کو تو چوں چرا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا حضرت؟ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو جب رسولوں کو چنا، رسولوں کو عطا کیا تو پھر اب ہمیں یہ اعتراض نہیں کرنا تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم کھا کے آتے ہو اور جو چھپا کے رکھتے ہو میں جانتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ سمجھے حضرت؟ وہ بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر والوں نے کیا لیا ہے، کیا نہیں لیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا نہیں کھایا ہے، کیا تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا، قرآن پاک سے ظاہر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو مجھے سمجھانے میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ خود جو ہے عالمیت پڑھ رہے ہیں، مولویت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، سمجھانے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں پر بغض و عداوت کا جو ہے چشمہ پہن لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے، تعصب کی عینک لگا کے بات کرتا ہے، اسے سمجھانے میں دقت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، مگر میں بھی کوئی اور دوسری چیز نہیں سنا رہا ہوں، میں بھی اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے، اور آپ بھی عالم ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی قرآن پاک کھول لیجئے، میں نے اسی لیے کہا تھا آپ کو، ہے نا؟ اور اسی لیے میں یہ سب باتیں بتاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی ادھر ترجمہ دیکھیں۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، مگر میں ایک چیز اور بتا دوں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عرفہ ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے یا نہیں ہے حضرت؟ افضل ہے، وہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہے نا؟ تو جب اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے تو کیا اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ایک میں سے ایک بات اور سننا ذرا۔ جی حضرت فرمائیں۔ حضرت نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے علم غیب، تھوڑا مائک جو ہے نا وہ دور کر کے بولیں حضرت، بہت موٹی سی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ایک ہوتا ہے علم غیب، جی، ایک ہوتا ہے اطلاع غیب، ایک اچھا، ہوتا ہے انبیاء غیب۔ انبیاء نہیں ہوتا ہے، انبائے غیب کسی نے یہ اب نئی ترتیب نکالی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے عالم نے یہ انبائے غیب اور اخبار غیب کی جو ہے تعریف پیش کی ہے، وہ کون سے عالم ہے؟ کیا ان عالم کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟
हाफिज जावेद उसामा का बयान सुनना, वो बताएंगे। देखिए ये सब देवबंदी हैं, और ये देखिए सबसे पहली चीज में जावेद उसामा जो साहब हैं वो तो गैर मुखल्लिद हैं, क्योंकि वो तो मानते हैं इमाम अबू हनीफा, किसी को भी नहीं मानते वो तो। खैर मैं आपको एक चीज बता दूं हजरत, जी ये जो आप बता रहे हैं ना अंबाए गैब, अखबारे गैब, जी जी ये मुफ्ती उमैर कासमी साहब से काफी टाइम पहले मेरी बात हो चुकी है। जी जी मगर जब मैंने ये कह दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जो इल्म गैब मानते हैं वो अल्लाह का अता किया हुआ मानते हैं, जी और ये कुरान पाक में भी अल्लाह ताला गैब ही का नाम बता रहा है, गैब ही कह रहा है। जी समझ रहे हैं हजरत? अभी तो मैं और आपको बातें बताने वाला हूँ इंशाल्लाह, अभी और भी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अंबाए गैब, अखबारे गैब, ये गैब वो गैब की जो इन्होंने तारीफ की है ना, ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत तारीफ की है। जी। क्या किसी सहाबी ने ये तारीफ की? मतलब ये जो दावत है हाँ इसके माने मुत्तला करने के हैं, तो मुत्तला से यही मतलब निकल रहा है, मतलब इस्तिला है। बहरहाल तो जो नबी को अल्लाह ने बताया वो हुजूर को हासिल हुआ या नहीं हजरत? वो तो हासिल है। इस तरह देखिए ये जितनी भी तारीफें कर लें हजरत, ये जितनी भी तारीफें कर लें, मगर सब आताई में आएंगी, जाती में कोई नहीं आएगी। जाति का तो सभी इनकार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी इनकार है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं ये अंबाए गैब है, ये अखबार गैब है, ये वो गैब है, ये वो गैब है। खैर चलिए आइए मैं एक और आया जबरदस्त बताता हूँ, ठीक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, सूरह तकवीर आयत नंबर 24। जी और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ये उन लोगों के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को इनकार करने के लिए अंबाए गैब, अखबार गैब, ये गैब वो गैब लाते हैं और अपनी तरफ से मनगढ़ंत तावीलें करके लेके आते हैं। किसी सहाबी की ये तावील नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखबार गैब मिला, अंबाए गैब मिला, ये गैब मिला, वो गैब मिला। समझे हजरत? भाई हम तो कुरान पाक की मानते हैं ना, हम इधर उधर की बात क्यों माने? हम सुन्नियों का जो अकीदा है और हमको जो अकीदा मिला है, मुसलमानों को जो अकीदा मिला है, वो कुरान और हदीस से अकीदा मिला है। आप सुन्नी हैं? आप सुन्नी हैं? क्या चीज? ये पूछ रहा हूँ, आप सुन्नी हैं? सुन्नी मतलब आप सुन्नी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं सुन्नी। देवबंदी और वहाबी जो अपने नाम के आगे लगाते हैं कि असली सुन्नी हम हैं, असली सुन्नी हम हैं, वो सिर्फ ढकोसला पीट, वो सुन्नी एक जमात अहले सुन्नत वल जमात की है और एक सुन्नी की है, एक बरेलवी की है, तो आप उनमें से सुन्नी हैं? हमारा टाइटल है बरेलवी, हमारी पहचान है बरेलवी। अच्छा, जिस तरह आपकी पहचान देवबंद है ना, आप कहते हैं कि देवबंदी जमात से हम ताल्लुक रखते हैं, आप जो है थानवी जी से मशहूर हैं और हम आला हजरत से मशहूर हैं, इसलिए हमारी ये पहचान है। समझ रहे हैं? जी। आपकी भी पहचान है, आपकी उलमाए देवबंद, हमारी उलमाए बरेलवी। जी बात है। अब देखिए अल्लाह, चलिए पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं, बाकी की बात आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। काफी लंबी बात हो गई है ये भी। जी देखिए मैंने एक आयत पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अंबिया इकराम की इल्म गैब के ताल्लुक से तारीफ कर रहा है, उनकी शान व अज़मत बयान कर रहा है, और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं हैं। समझ रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि खुद गैब जानते हैं बल्कि दूसरों को भी बताते हैं, दूसरों को भी गैब की बात बताते हैं। समझ रहे हैं हजरत? अच्छा अब बताएगा कौन? जो जानता होगा। जो जानता होगा वही बताएगा ना हजरत? जी वही बताएगा। और जो जानता ही ना हो वो बताएगा क्या? समझ रहे हैं हजरत? तो जो लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह के नबी को ये इस चीज का इल्म नहीं था, नबी को उस चीज का इल्म नहीं था, नबी ये नहीं जानते थे, नबी वो नहीं जानते थे, ठीक है, शान नुज़ूल भी देखना पड़ता है, शान नुज़ूल भी देखना पड़ता है, और वो क्यों है, किस लिए था शान नुज़ूल इस तरह। ठीक है हजरत?
جی جی بہرحال میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو جس کا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. جو نبی کا ہے تو نبی کی تعریف کرے گا قرآن و حدیث کے مطابق, ٹھیک ہے. اور جو نبی کا نہیں ہے وہ تو توہین کرے گا. جو کسی اور کا ہے وہ کسی اور کی تعریف کرے گا. آپ دیوبندی ہیں تو آپ علماء دیوبند کی تعریف کرتے ہیں, نہ کہ توہین. میں سنی حنفی بریلوی ہوں, میں علماء بریلوی کی بھی تعریف کرتا ہوں, میں انبیاء اکرام کی بھی تعریف کرتا ہوں, اولیاء اکرام کی بھی تعریف کرتا ہوں, اور وہ ہم تعریف کرتے ہیں جو کہ قرآن حدیث سے ہمیں ملی ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی خیر چلیے ایک اور زبردست آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے, آیت نمبر 4. جی رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. جی جی انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. جی انہیں ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا, یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا. جی ٹھیک ہے حضرت؟ جی اب یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن میں خشک و تر, زمین و آسمان, یعنی ہر چیز کا علم قرآن پاک میں ہے. ہر چیز کا علم روشن بیان ہے, قائم ہے حضرت قرآن پاک میں. اب جب قرآن ہی ہمارے آقا پر اترا تو یا تو اب یہ کہنا پڑے گا ان لوگوں کو جو ہمارے نبی کے علم پر حملہ کرتے ہیں کہ حضور کو پورے قرآن کا پورا مکمل علم نہیں تھا. سمجھے؟ جی جی اگر ایسا کہیں گے تب بھی وہ باطل ہیں. جی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم، تھوڑا زور سے بولیں حضرت, ایسا مزہ نہیں آ رہی ہے. آپ مطلب بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کھل کے نہیں بول رہے ہیں حضرت. میں کھلنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اصل دیکھو اس بارے میں جو تھا بہم گمان کسی کا بھی ذات کے بارے میں, خیر اچھا. ذات کے بارے میں تو بالکل صاف صفا ہو گیا. جی جی لیکن ابھی بالکل. جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ انبیاء غیب تھا, انبا غیب تھا, ان سب کے بارے میں کیا کہنا پڑے گا پھر؟ یہ دیکھیے یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پہلے قرآن کو مانا جائے گا یا میری تمہاری کی بات کو مانا جائے گا؟ نہ ایک منٹ سنا, جیسے انہوں نے کہا ہے فلا یظہروا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فلا یظہروا علی غیب احدا, ہاں مطلع یعنی مطلع نہیں کرتا ہے اور نبی کو مطلع کر دیتا ہے. تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اطلاع غیب ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی کو اطلاع غیب دیا تھا. دوبارہ سے میں آیت ہی پڑھ دیتا ہوں. نہ ایک منٹ سنو نا, تم سنیے سمجھ نہیں پا حضرت, رہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. مطلب کیا وہ یہ کہنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب تو نہیں دیا لیکن اطلاع غیب ملا ہے. ذاتی کے تو آپ بھی نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے, لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے علم غیب نہیں کہیں گے بلکہ اطلاع غیب کہیں گے. اچھا یہ بات سنیں حضرت, جی میں اور آپ جو یہاں زندہ ہیں جی اللہ کے جلانے سے زندہ ہیں نا, جی اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں نا, جی جی یا تو پھر یہ کہا جائے کہ ہم تو مردہ ہیں. جی آپ حافظ ہو, آپ تو جاہل پیدا ہوئے تھے, میں کہوں آپ حافظ نہیں جاہل ہو. اور آپ 4 جماعتیں پڑھ چکے ہیں, میں کہوں گا کہ نہیں 4 جماعتیں تم تھوڑی پڑھیں, تمہارے استاد نے پڑھائی ہیں, تم تو جاہل ہو. جی کوئی مفتی صاحب ہے, کوئی مفتی صاحب بن گیا, میں اس سے کہوں گا نہیں تم تو جاہل ہو, تمہیں تو تمہارے استاد نے پڑھایا ہے, تمہیں تو تمہارے استاد نے بتایا ہے, تم تو جاہل تھے اور جاہل ہو. جی آپ کو یا اس مولوی کو کیسا لگے گا یہ بتائیں حضرت؟ لگے گا, برا لگے گا نا. جی تو مطلب یار پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ مطلب ادھر ادھر کی باتیں بنا کے لے کے آتے ہیں, باتیں توڑ مروڑ کے لے کے آتے ہیں, یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول کو جو ہے صرف خبر دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی خبر دی گئی ہے تو یہ بتانا ہی تو غیب کی باتیں ہیں, یہ بتانا سمجھانا ہی تو غیب کی باتیں ہیں. جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے نبی اچھا یہ بتاؤ حضرت آپ, اچھا چلیے پہلے اس بات کو پورا کر لیتا ہوں, باقی کی بات ابھی بعد میں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ جی میں اس کو پورا کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ.
سورہ ہود آیت نمبر 123. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹائی جاتی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، ٹھیک ہے. یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن لوگوں کو کس نے بتایا؟ اللہ. مطلب نام ویسے بھائی یہ قرآن حضور پر نازل ہوا، لوگوں کو کس نے بتایا؟ لوگوں کو اللہ کے نبی نے. کیا مطلب اللہ کے نبی نے بتایا نا سب کو. جی 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 جی، اللہ کے نبی نے سمجھایا نا، لوگوں کو سمجھایا کہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹائی جاتی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. پہلے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو دین سکھایا، اسلام سکھایا، اللہ کی پہچان کرائی، کس نے؟ نبی نے، ہمارے آقا نے. تبھی تو لوگ اسلام لائے، اسلام قبول کیا، مسلمان بنے، ہے نا. بہرحال یہاں تو نبی کے علم کی بات چل رہی ہے، میں تو صحابہ اکرام کے بھی علم غیب کی بات تم کو بتانا چاہتا ہوں، مگر آپ کہو گے کہ میں صحابہ کے غیب کو ہی نہیں مانتا. صحابہ کے غیب کو؟ ہاں، جو چیزیں صحابہ اکرام جانتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، اور ایک جگہ میدان میں رہ کے دوسری جگہ آواز لگا رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ رہو، پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، اس طرف رہو. جمعے کے خطبے میں. بہرحال یہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، اور اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے بھی میں ثابت کروں گا، جمال الاولیاء سے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ہاں، یہ میں بتا چکا نا آپ کو، اس کا ترجمہ نہیں بتایا؟ ہاں بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. سورہ فاطر آیت نمبر 38. بے شک آسمان اور زمین کی ہر چھپی بات کا جاننے والا اللہ تعالی ہے، وہی دلوں کی بات جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ وہی دلوں کی بات جانتا ہے. کیا پتہ چلا؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے دل کی بات نہیں جان سکتا. مگر یہ سب کارنامے قاسم نانوتوی صاحب اور مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کر چکے ہیں، لوگوں کے دلوں کی بات کو جان لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ بہرحال وہ ویڈیو میں نے بنا کے یوٹیوب نیٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں. اچھا چلیے، اب میں وہ چیزیں بتاؤں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے حاصل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے خدا بندی ماضی اور مستقبل کی دونوں سمتوں میں غیب کا علم حاصل ہے. یہ شان محبوبیت ہے، یہ شان محبوبیت ہے. ہاں، صاحب لولاک سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان محبوبیت میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی مجھے عطا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی. انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہے نا؟ اللہ رب العزت حضور کو عطا کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت میں تقسیم کر رہے ہیں، امت میں بانٹ رہے ہیں، ہے نا؟ اب یہ مطلق ہے. اب یہاں دین اور دنیا کی چیزیں جو بھی حضور نے عطا کی، جو بھی جسے دی، سمجھے حضرت؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے لیے جو چیز ایجاد کر دی، مطلب اس کے لیے جائز کر دی، وہ جائز ہے اسی کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اور جس کے لیے وہ چیز حرام کر دی تو اس کے لیے حرام ہے.
جی ایک صحابیاں ہیں جن کے شوہر ختم ہو گئے تھے، مطلب وصال ہو گیا تھا، جی ان کے لیے کہا کہ جا تو 3 دن کی ہی عدت کر لے، 3 دن کا شوق منا لے، سمجھے؟ جی باقی تیرے لیے مطلب کوئی وہ نہیں ہے، کچھ تھی مجبوریاں یا جو بھی بات ہوگی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون ساز بن کے آئے ہیں، جس کے لیے جو ہے جائز کر دیں اس کے لیے جائز، جو حرام کر دیں اس کے لیے حرام۔ بہرحال ایک صحابی تھے، تو 6 مہینے کا یا کتنے کا بکری کا بچہ تھا، پہلے انہوں نے ذبح کیا تھا تو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، پھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہے نا، معلوم ہوگا اس حدیث کا؟ نہیں معلوم ہے، تو ان کے لیے وہی انہوں نے کہا اچھا جا تو اسے ہی ذبح کر دے۔ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العزت مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، سمجھیں حضرت؟ جی اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، جی اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر بے حد و بے حساب انعامات اور خیر کثیر عطا کیے، ہے نا حضرت؟ جی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر بے حد بے حساب انعامات اور خیر کثیر عطا کیے۔ اب خیر کثیر میں کیا ہے، سب کچھ تو آ جائے گا نا، سب کچھ آ جائے گا۔ بہرحال بھائی جان بس میں یہی کہوں گا کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جس کو اللہ اور جو خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دیتا ہے اس کو تو ہدایت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے شان میں توہین کر دے، گستاخی کر دے اور پھر مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر سکتا ہوں، مگر میرے محبوب کی شان میں کسی نے توہین کی اور پھر جو ہے توبہ کرے گا اسے میں معاف نہیں کر سکتا، پھر اسے ہدایت بھی نہیں دے سکتا، اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے، کوئی کفر کیا ہے، سمجھنا حضرت؟ جی ہاں خیر آگے کی چیز سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب لا يعز، یہاں حرف کیا ہے، ایک آیت ہے میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ باریک ہے بہت ساری، اچھا، عالم الغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، سمجھ رہے حضرت؟ فی السماوات ولا فی الارض، میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں میں حافظ نہیں ہوں، میں بھی ایک عام انسان ہوں، میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سینے میں ہے تو مومن ہے، اور میں یہ کام صرف ایک مومن ہونے کے ناطے کرتا ہوں۔ ہاں خیر اللہ تعالی عالم الغیب ہے، آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر کوئی چیز بھی اس سے یعنی اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ کیا اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ مگر غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو، مگر اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے دلوں کوئی چیز غیب بھی نہیں ہے، نہیں نا؟ یہ ہم اپنے لیے کہتے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے، جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمارے رب کو ہے، اور رب سے کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نہیں جانتے، جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے، اس چیز کا علم اللہ پاک نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے حضور کو عطا کر دیا،
हुजूर को सिखा दिया, हुजूर को बता दिया, हुजूर को जना दिया। समझ रहे हैं हजरत? मगर लोग जो है बड़ा एतराज करते हैं कि अरे भाई इन्होंने तो हुजूर को अल्लाह से मिला दिया। अरे भाई अल्लाह से कहाँ मिला रहे हैं? खैर मैं कल इस बात की वजाहत कर चुका था, है ना। खैर सुने हजरत आगे की बात। लहू गयबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मा, सूरह कहफ आयत नंबर 26। उसी के लिए है आसमानों और जमीन का गैब। समझ रहे हैं हजरत? क्या ही अजीब उसका देखना है, क्या ही अजीब उसका सुनना है। समझ रहे हैं हजरत? देखते हम भी हैं और आप भी हैं, सुनते हम भी हैं और आप भी हैं। क्या यहाँ कोई शिर्क है? कोई बड़ाई है? हम और आप जो देखते हैं वो अल्लाह के दिखाने से देखते हैं। हम और आप जो सुनते हैं वो अल्लाह के सुनाने से सुनते हैं। हम और आप जो बोलते हैं अल्लाह के बुलाने से बोलते हैं। इसमें कोई शिर्क, कोई कुफ्र नहीं ना हजरत? आवाज पता नहीं कैसी कैसी आ रही है मुझे आपकी, मतलब बड़ी मोटी मोटी सी आवाज आ रही है। मोटी सी? हाँ, ऐसा ही करके जरा माइक थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल मुंह पे मत रखिए माइक, है ना। माइक बिल्कुल मुंह पे रखेंगे तो आवाज मोटी सी होती है, भारी सी। रुमाल लेगा, रुमाल। खैर सुने हजरत, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है, इस कयामत के दिन रोजे करामत और तमाम खजानों की चाबियां मेरे हाथ में होगी। किसके? अल्लाह के नबी के। अल्लाह के नबी के। बहरहाल और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा इंशाअल्लाह। मिशकात शरीफ की एक और हदीस, मिशकातुल मसाबिह, मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता कर दी गई हैं। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, सहाबा इकराम से फरमा रहे हैं कि मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता कर दी गई हैं। मिशकातुल मसाबी तो आपने पढ़ी होगी हजरत? मिशकातुल आसार, हाँ पढ़ी है, कुछ हदीस आई है उसमें, है ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या हुजूर झूठ बोल देंगे? नहीं ना। तो जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक पर एतराज करते हैं और तरह तरह के जो है हीले बहाने तलाश करके लेके आते हैं, तो क्या इनके घटाने से हुजूर की शान घट जाएगी? ना, वो तो खुद अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। खैर एक चीज और मैं आपको सुनाई देता हूँ, कुरान पाक की ये भी आयत है। आजकल के कलमा गो मुशरिक से बेहतर अकीदा तो जानवरों का है कि कोई नबी इल्म गैब नहीं रखता। समझ रहे हैं? यानी लोग कहते हैं कि कोई नबी इल्म गैब नहीं रखता। खैर सुने, सूरह नम्ल की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हाफिज हैं, अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है हजरत? हाँ। हत्ता इज़ा अतौ अला वइदिन नमली, यहाँ पे दाल है या क्या है? ये वादिन है, वादिन है। अच्छा हाँ, अला वादिन नमली। चलिए मैं आयत पढ़ देता हूँ, तर्जुमा इसका, ठीक है हजरत? आयत भी लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो, या सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, नबियों के ताल्लुक से जो कुरान पाक में वजाहत है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। सूरह नम्ल आयत नंबर 18। गर्मी बहुत तेज लग रही है, रुमाल मंगाया अंदर से, लाइट आ नहीं रही है और दिमाग बहुत गर्मी में है। खैर, जिस वक्त वो सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चींटियों, है ना, ए चींटियों, अपनी चूंटियों, अपने लश्कर से कह रही है वो चूंटी,
جو سردار ہے، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی. ابھی فاصلہ دور ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، ہے نا حضرت؟ جی. مگر وہ جو چینٹیوں کے سردار ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی چونٹیوں سے کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی. بے خبری، یہاں پہ بے خبری ہے حضرت، یہاں پہ یہ نہیں ہے. خیر میں ابھی بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے تعلق سے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، ہے نا؟ یہاں پہ بے خبری کی بات ہے. اچھا، مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا، جانوروں کو کلمہ گو مسلمانوں سے بہتر بتا دیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بے خبر لکھ ڈالا. سمجھے حضرت؟ جی. لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بے خبر بتا دیا اس بات پر. مگر چوٹی کا کہنا یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے یا یہ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. سمجھے؟ بے دھیانی ایک الگ چیز ہوتی ہے، بے خبری ایک الگ چیز ہوتی ہے نا؟ جی. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب. اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکانے والا چراغ. چمکانے والا چراغ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکانے والا چراغ بنا کے بھیجا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں پھر سے اللہ رب العزت نے غیب، اچھا نبی کے جو معنی ہے نا وہ غیب ہے، مگر علماء دیوبند نے نبی کا معنی نبی کرا ہے، غیب نہیں کرا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی. آپ کیا مانتے ہیں نبی کا معنی؟ نبی کا معنی جی مطلب میں سمجھا نہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں علماء دیوبند تو نبی کے معنی غیب نہیں مانتے، آپ کیا مانتے ہیں پھر؟ جی غیب بتانے والے، غیب کی خبریں بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے والے. دیکھو ہر نبی کو غیب عطا کیا کچھ نہ کچھ. نبی ہوتا ہے، ایک منٹ سنو، غیب عطا کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اصل اختلاف ہے اس بارے میں کہ ہر علم کے بارے میں، کیونکہ علم غیب کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو یعنی ہر علم جانتا ہو. دیکھیے حضرت کل بھی آپ نے جیسے مثال دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی، تو یہ کہا تھا انہوں نے کہ جس کی جو شان ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. نبی کی جو شان تھے اللہ نے وہ علم عطا کیا، سب سے بڑھ کر علم عطا کیا، اچھا علم عطا کیا، اور باقی جو ہیں ان کو جو ہے ان کی شان کے مطابق علم عطا کیا ہے. یہی محمد نے بھی کہا ہے. ہاں حضرت، ویسے تو میں ایک بات کہنا چاہوں آپ سے جی کہ لوگوں کا جو علم غیب کے تعلق سے اعتراض ہے نا حضرت، جی وہ ان کے تمام اعتراضوں پر وہ پوری دنیا کے اعتراض اکٹھے کر لیں، قرآن پاک کی ایک ہی آیت کافی ہے. جی کون سا؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا
سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر کہیں لوگوں کو کوئی شک ہے کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، نہ شک اس میں نہیں ہے، شک اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے نبی کو، ان کی جو شان تھی یعنی بہتر علم تھا وہ عطا کیا تھا نا. دیکھیں حضرت ایک بات بتائیں، حضرت ایک بات بتائیں جی یار، وہ کیسا مسلمان ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر بھی جو ہے طنز کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کمال پہ طنز اٹھانے کی بات نہیں، ویسے تو ہیں لیکن اچھا ایک بات بتائیں اللہ حضرت، کے یہ ایک منٹ سنو، اللہ کے اگر کرامات ہیں، اللہ کے نبی کے کرامات ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں بالکل. کرامات اللہ کے نبی کے ولیوں، کرامات جو ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں. کرامت ولیوں کی ہوتی ہے، نبی کا تو معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ اور کرامت کہ جو انسانوں کی سوچ سمجھ سے بھی دور ہو، انسان جس کو سوچ نہ سمجھتا ہو، سمجھ میں بھی نہ آ سکتا ہو. جی ولی کی ولایت اور نبی کا معجزہ وہی چیزیں ہیں. تو مومنوں کی سمجھ میں آتی ہیں، منافق بد کرداروں کے سمجھ میں نہیں آتا حضرت. سمجھے حضرت؟ تو جو اعتراض کر رہے ہیں کرنے دیجئے. اب دیکھیے سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی اور عطائی کا جب فرق ہو جائے گا تو یہاں پھر نہ شرک نظر آئے گا، نہ کفر نظر آئے گا، یہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، عطا کر دیا ہے، تو عطا کرنے والا خدا ہے اور اس کو حاصل کرنے والے، اس کو لینے والے نبی ہیں، اس کو ریسیو کرنے والے نبی ہیں. جی تو اب بتائیے حضرت، اب یہاں تو کوئی بات وہ نہیں ہے کہ میں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تو چینٹی نے آپ کو ایسی خبر وہ چونٹیوں نے کہا کہ کہیں بے خبری میں تمہیں نہ رون دیں. اچھا ایک بات بتاؤں حضرت، ایک اور واقعہ تم نے سنا ہوگا، ہم تمہیں ایسی خبر لے کر کے آؤں جو تمہیں معلوم نہیں، تھوڑی دیر لیٹ ہو کر کے آئی تھی چونٹی، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ بھی. تو اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی کی جو شان تھا وہ علم تو دیا، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو چونٹی کے شان تھا وہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے یعنی بالکل مکمل طور پر جو غیب ہے وہ مکمل طور پر نہیں تھا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے حضرت، جی جب اتنی دور سے چینٹی جان سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس راستے سے گزرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جی بات کو سمجھتے رہنا حضرت. جی جب چونٹی یہ جان رہی ہے، چونٹی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کو اتنا علم دیا ہے، اتنی سوچ سمجھ جو ہے رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس راستے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے. جی تو سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت چینٹیوں پر بھی تھی نا؟ جی تھی یا نہیں تھی؟ سب پر تھی، ہوا پر بھی تھی. جی تھی یا نہیں؟ جی تو چینٹی غلام ہوئی نا؟ جی جی تو جب غلام اتنی خبر رکھ سکتی ہے چینٹی ہو کے، جب غلام کا اتنا علم ہے تو آقا کا کتنا علم ہوگا؟ آقا کا علم کم ہوگا کیا؟ آقا کا علم کم نہیں ہوگا، اس میں وہ تھوڑی ہے آقا کے بارے میں. خیر حضرت میں تو بہت کچھ آپ کو سمجھا چکا ہوں، سنا چکا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے. اچھا ایک بات بتائیں، اور آپ مانے نہ مانے وہ تو آپ کی مرضی ہے حضرت. جی ابو جہل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے محمد اگر واقعی تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی بات کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے. اس ٹائم کے کافر اور مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیز کا علم ضرور رکھتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو جہل تو اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کے لے کے آیا ہے، کنکریاں چن کے لے کے آیا ہے، کیونکہ حضور جانتے تھے یہ بہت بڑا مکار ہے. سمجھے حضرت؟ حضور نے اس سے بھی پیچیدہ سوال کر دیا اور کہا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. حضور جانتے تھے نا کہ یہ کنکر لے کے آیا ہے. نہیں اس بارے میں نہیں کہہ سکتے، جانتے تو نہیں کنکر کے بارے میں. تو
हो सकता है अल्लाह ताला ने वो अल्लाह ताला वही के जरिए बताता था नबी को। तो भाई जब हमने कह दिया हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो इल्म गैब का अकीदा रखते हैं वो अताई इल्म गैब का अकीदा रखते हैं, अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का बताया हुआ, अल्लाह का, समझ रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ। इल्म गैब की कहते हैं, इल्म क्या नामों से इत्तिलाए गैब के हैं। अच्छा एक मिनट, गैब 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 की तारीफ कीजिए हजरत, गैब की तारीफ क्या है? आप करिए तारीफ, तो आप करिए क्योंकि आपने थोड़ा लिया ना हमारे यहाँ। अच्छा पता ही है सब। गैब छुपा हुआ है ना जी, गैब छुपी हुई चीज को कहते हैं ना जी जी। अल्लाह ताला के दिल में कोई भी चीज गैब नहीं है जी, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज भी गैब नहीं है, अल्लाह ताला के लिए तो सब वैसे ही जाहिर है, रोशन है, आया है। जी जी, समझ रहे हैं? जी। अल्लाह ताला के लिए फिर क्यों कहते हैं लोग कि अल्लाह को गैब है, अल्लाह को गैब है? अल्लाह को तो कोई भी चीज गैब नहीं है, अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, और गैब वही होता है जो छुपी हुई हो। अल्लाह के लिए गैब है? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं, दोबारा बताइए। गैब छुपी हुई चीज को कहते हैं ना जी जिसको हम अपने किसी हवास से ना देख सकें, जी ना समझ सकें, जी अपने आदि तौर पर किसी चीज को ना जान सकें, जी जी है ना? जी कुल मिला के टोटल बात 1000 की एक बात, यानी गायब चीज को गैब कहते हैं जो छुपी हुई हो, जो हमारी नजरों से ओझल हो, जी जिसको हम किसी तरह से भी जो है इसको महसूस ना कर सकें, जी। ये गैब है ना? ये गैब है जी। है गैब? जी। तो अल्लाह ताला से कौन सी ऐसी चीज है जो छुपी हुई है? छुपी हुई तो नहीं है अल्लाह ताला से, लेकिन बहरहाल मालूम तो अल्लाह ताला को है ही। भाई मेरे भाई, फिर अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज गैब नहीं है, फिर अल्लाह के लिए क्यों कहा जाता है कि अल्लाह गैब जानता है, अल्लाह गैब जानता है? अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज गैब नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए कौन सी चीज गैब है अल्लाह से, अल्लाह से कौन सी चीज छुपी हुई है? ये बहुत मोटी बात बता रहा हूँ हजरत, बहुत मोटी। अगर अब भी समझ में ना आई तो फिर अल्लाह बेहतर जाने भाई। इस बारे में मैंने बयान मौलाना इजाज का सुना तो मैंने भी इस तरह की बात की, मेरे भी समझ में नहीं आई थी ये बात। अरे अब तो आ गई समझ, अब तो आ गई समझ में हजरत आपके। क्या बात, ये मेरे समझ में इसलिए नहीं आई। देखो गैब के बारे में ये है ना कि हम तो मुत्तला नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला तो मुत्तला है ना गैब पर। अरे भाई अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज गैब नहीं है भाई। नहीं समझे? अल्लाह के लिए अल्लाह ताला के लिए कोई सी चीज छुपी हुई है भाईजान? अरे जो हमसे छुपी हुई है वही तो अल्लाह ताला हमें गैब बता रहा है, वही तो है। नहीं समझे? फिर भी नहीं समझे? मतलब यही तो है कि हम जिस चीज को नहीं जानते अल्लाह ताला उस चीज को जानता है, तो यही तो गैब हुआ। तो ये गैब किसके लिए हुआ? अल्लाह के लिए या आपके लिए? अल्लाह के लिए गैब है या आपके लिए गैब है? ना बतावेगा तो हम अल्लाह ताला ही ना, ये गैब ये चीजें हैं, ये चीजें। अरे भाई वो गैब आपसे है, वो आपसे छुपा हुआ है, अल्लाह के लिए तो नहीं छुपा है ना, अल्लाह के लिए तो गैब नहीं है ना। अल्लाह तो हम इसलिए हजरत हम इसलिए कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमारे लिए वो गैब है, समझे? हमारे लिए गैब है, खुदा के लिए गैब नहीं। हम कहते हैं गैब की बात खुदा ही जानता है, यानी जो हमसे छुपी हुई है वो खुदा जानता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो गैब की बात होंगी वही तो अल्लाह ताला जानेगा। अच्छा सुनो दूसरी बात, अब उन्हीं चीजों में से रसूलों को मुत्तला फरमाया, उन्हीं चीजों को मुत्तला फरमाया, रसूलों पर जो है जाहिर किया। जी। अब उनको रसूल भी जान गए, नबी जान गए, अल्लाह के महबूब बंदे जान गए। जी। अब भी तो यही कहेंगे ना कि जो हम नहीं जानते वो हमारे नबी जानते हैं, वो हमारे रसूल जानते हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे जानते हैं। जी। घर में 10 आदमी हैं, 10 में 5 हाफिज हैं, 5 जाहिल हैं। जी। या फिर उसमें 3 हाफिज, 3 जाहिल, 3 नाजरा, जी। तीनों को एक ही कॉन्सेप्ट में लाओगे? अलग अलग लाएंगे। अलग अलग लाओगे ना? जी। तो मेरे भाई जो, अच्छा मैं बताना बहुत सारी चीजें चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें एकदम से दिमाग में आ जाती हैं कि कहाँ से लेके बताऊं तुम्हें, कहाँ से चलाऊं, कहाँ से नहीं चलाऊं।
بہرحال چلیے، اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نبیوں کو دیا. تو ایک منٹ سنو، اس میں سارے جو واقعات ہیں پھر ان میں کیوں غیب نہیں آتا؟ مطلب جیسے سنیں حضرت، اب بھی نہیں سمجھے، ایک منٹ سنو نا، اب بھی نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے. سمجھ گئے ہم. ایک بات اور سن لو بس. جیسے اب جیسے ہم مطلع نہیں اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے یہودیوں نے دعوت کی تھی تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا، تو پھر دعوت صحابہ کو نہیں لے کے جاتے، کیونکہ وہاں پر تو زہر ملا دیا تھا، صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی اگر غیب جانتے تو معلوم ہوتا اللہ کے نبی کو اس میں زہر ملا رکھا، لیکن وہی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے دیوالوں کو باہر نکال دیا تھا. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بغیر عطا کے حضور غیب جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عطا سے حضور غیب جانتے ہیں، اور جب جس چیز کی ضرورت پڑی. غیب جانتے تو پہلے سے اللہ تعالیٰ بتاتا، اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی نا. پھر بھی تو دیکھیے ان باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں حضرت، ان باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو شہادت کا مرتبہ ہے، دو چیزیں ہوں ان میں، ہو سکتا ہے وہی بھی ہو تو وہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی نا، اس وقت میں تو کوئی غیب نہیں تھا. اچھا یہ بتائیں حضرت، جی اللہ تو جانتا تھا نا کہ اس بڑھیا نے جو ہے زہر ملایا ہے، یا اس نے جو دعوت کی ہے اس کا منشا یہ ہے. جی جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں نہیں بتایا؟ اس سے تو یہ بھی ظاہر آتا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، جب نوالا رکھا اس وقت میں تو پہلے بھی بتا سکتا تھا نا، پہلے بھی منع کر سکتا تھا نا کہ اے محبوب اس بڑھیا کے یہاں نہ جانا، یہ تمہارے ساتھ یہ ماجرا کرے گی. پہلے بھی بتا سکتا. ہاں ہو سکتا ہے. ایک منٹ حضرت، اللہ نے جو چاہا وہ چاہ لیا اپنے اس سے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اس میں حکمت ہے. اصل میں آپ کا اصل یہ کہنا نا، اصل کہ مکمل طور پر علم غیب تھا، یہ کہنا اصل اسی میں تو وہ ہے. میں نے کب کہا حضرت؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو کل بھی آپ، ایک منٹ حضرت، میں نے تو کل بھی آپ سے یہ کہا، یہ بتایا، اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ عطائی علم غیب کا رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا، نہ کہ خود بخود ذاتی. دوسری بات یہ کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ کل علم غیب، یعنی جتنا علم اللہ کو ہے اتنا ہی علم ہمارے نبی کو ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہی بتایا تھا میں نے کل آپ کو. بتایا تھا. ایک منٹ. اچھا سنیے حضرت، سنتے رہیں. بس پھر ایک بات اور سن لو میری اس میں. اچھا جی. میرا اب کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے کوئی مسئلہ آتا رہا اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر غیب پر، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت پڑھتا رہا غیب پر مطلع کرتا رہا. یہ کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ وہ یعنی بالکل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کر دیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو ہر وقت غیب تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا ہی کر دیا، تمہیں غیب ہے. ارے حضرت سنیے، دیکھیے یہ کیمیا، دیکھیے یہ جو کیمیا ہے نا حضرت، یہ جو کیمیا ہے نا، زیادہ کیمیا نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے. جب جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا وہ اپنے نبی کو دیا، ٹھیک ہے. اب نبی سے زیادہ تو دنیا میں کوئی علم نہیں رکھتا. سنو، وقتاً فوقتاً تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا نا، یعنی جب وقت پڑتا رہا اللہ تعالیٰ نے غیب دے دیا. لیکن یہ کہ سب کچھ اللہ کے نبی، اسی میں تو اصل مسئلہ بگڑ رہا ہے پھر. اچھا سنیے، مسئلہ کچھ نہیں بگڑے گا. یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر دیے گئے یا نہیں؟ جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر دیے گئے تھے یا نہیں؟ چلیے یہ بتائیے، اب ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے. یہ بتائیں، کیا کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ میں کب مروں گا؟ نہیں جانتا. نہیں جانتا. حضور جانتے تھے یا نہیں ان کا وصال کب ہوگا؟ قرآن میں جواب یہی آتا تھا، اللہ تعالیٰ جو پوچھتا تھا کافر بھی کہہ دیتا تھا قیامت کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، تو نبی کو اپنے وصال کا بھی معلوم تھا یا نہیں؟ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کی خبر تھی یا نہیں کہ میرا وصال کب ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اجازت لی گئی، سلام کیا فرشتے نے، اجازت لی تو معلوم ہوا پھر. ٹھیک ہے وہ معلوم ہوا، مگر حضور پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ میرا وصال کب ہوگا؟ پہلے نہیں معلوم نہیں تھا. نہیں معلوم تھا. جب حضور کو اپنے وصال کا علم نہیں تھا تو کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا.
جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ میری موت فلاں وقت آئے گی، ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان ہے یا کافر؟ اب وہ تو یہ بات اس کے اوپر ہے. ایک کس کے؟ انسان یہ کہہ دیتا میں جیسا آج کے زمانے آپ دیکھیں گے، انسان کہہ دیتا میں 8 دن میں بس مر ہی جاؤں گا 1 سال میں، اس طرح کہہ دیتے ہیں. نہ ہو سکتا ہے اتنے دن میں مر جاؤں، اتنا کہنے میں تو دیکھو اس کے اوپر ہے. باقی نہیں مکمل طور پر اور اس میں ثبوت کے ساتھ کہنا کہ میری اس دن ہی موت آئے گی، جی، تو پھر وہ کفریہ کلمات ہیں اس کے. کفریہ کلمات ہیں. جی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی کو 2-4 دن پہلے پتا چل جائے کہ میں بس 2-4 دن میں مرنے والا ہوں یا میں فلاں دن مرنے والا ہوں، پتہ کیسے چل جائے؟ مطلب مکمل وقت کا بھی اور ایسے بھی دن کا بھی. ایک تو ہوتا ہے انسان دن کے حساب سے ایسے ہی وہ لگا لیتا اپنا وہ اٹکل سے. اٹکل سے تو مطلب اٹکل تو جھوٹ بھی ہو سکتی ہے نا. ہاں یہی تو اٹکل سے. تو اٹکل تو جھوٹ. انسان بالکل مکمل وقت بتاوے کہ اتنے ٹائم میں مروں گا اور یہ ہوگا وہ ہو. اچھا، جو اٹکل سے کہے گا تو وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھے گا. جسے یہی پختہ پتا ہوگا کہ میں آج ہی مروں گا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھے گا. جی، جسے پورا پختہ یقین ہو وہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جسے پختہ یقین نہ ہو صرف اٹکل لڑا رہا ہو تو وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھے گا. نہ یہ تو کوئی وہ نہیں، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کئی طرح سے پڑھی ہے. کسی اور کی موت سے جب پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کوئی چیز کھو جب پڑھی جاتی ہے. بہت مگر میں بتاؤں استعمال کی جاتی ہے. میں بتاؤں بھائی جان، جی علماء دیوبند یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کب مروں گا، میرا وصال کب ہوگا، دوسروں کا بھی وصال کب ہوگا، دوسروں کا بھی جانتے ہیں. کوئی نہیں جانتا. مولوی رشید احمد گنگوہی 6 دن پہلے اپنے مرنے سے ان کو اپنی موت کا علم ہو گیا تھا، اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی کہ میں جمعے کے روز مروں گا. تو انہوں نے وقت بتایا تھا کیا؟ ہاں. کیا وقت بتایا تھا؟ ارے 4 دن پہلے سے وہ 6 دن پہلے سے ہی 6 دن پہلے سے ہی جو ہے وہ جمعے کا انتظار کر رہے تھے کہ آج کیا ہے، آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے. تو جب جمعے کا دن آیا تو بولے آج کیا جمعہ ہے، تو بولے ہاں جمعہ ہے. تو پڑھ لیا اسی وقت انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آج ہم مر جائیں گے. اچھا جی ہاں. اب بتائیے حضرت. اچھا یہ بتائیں حضرت، انسان کی حالت بگڑے تو ایسا محسوس بھی ہو سکتا ہے کبھی. حالت اچھی تھی، حالت بگڑی ہوئی نہیں تھی. یہ کہاں لکھا ہوا کہ حالت بگڑی ہوئی نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک تھی. یہ بھی کہیں ہے؟ میں دکھاؤں گا حضرت، میں دکھاؤں گا. کتاب کا نام لکھ لیجئے تذکرۃ الرشید. جی کتاب کا نام لکھ لیجئے تذکرۃ الرشید. تذکرۃ الرشید. جی ہاں. نور حسن جو بھی کہتا ہے ڈنڈا ٹھوک کہتا ہے، میں یہ بتاتا نہیں، پر آپ ادھر ضد کر رہے ہیں، مینگے نکال رہے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جب قرآن نے ہمیں بتا دیا سب کچھ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو غیب کا علم بتا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اور خود خدا فرما رہا ہے اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو بتائے گا تو وہ جسے غیب کا علم حاصل ہوگا، جس کو حاصل ہی نہیں ہوگا، جو جانتا ہی نہیں ہوگا، وہ بتائے گا کیا حضرت؟ غیب پر تو میں نے بھی کہاں انکار کیا. غیب بتا دیتا اللہ تعالیٰ. تو دیکھیے حضرت یہی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. اس میں تو میں نے کہا ہے، اس میں تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جب ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بتاتا چلے جاتا، لیکن ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کر دیا ایسا نہیں ہے. یہ کہنا تھا میرا سر. اچھا اب آپ حافظ ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی 4 سال کے بعد حافظ نہیں رہو گے کیا؟ رہیں گے. مرتے دم تک رہو گے یا پھر تھوڑے دنوں میں جو ہے نادرا بن جاؤ گے، جاہل بن جاؤ گے؟ انسان مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا نام وہی اسی سے لیا جاتا. جو ہوتا انسان اسی سے لیا جاتا، اس کا کوئی بھی ہو وہی کہا جاتا ہے نا. جی آج کوئی انسان جاہل ہے، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد وہ حافظ بن گیا. جی پھر اس سے 2-4 سال بعد جو ہے، یا جتنے ٹائم، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں
کوئی یہ نہ کہہ لے کہ 9 سال کی مولویت ہے تو یہ 4 سال کیوں کہہ رہا ہے. چلو مان لو میں 9 ہی سال کہہ دیتا ہوں. 9 سال یا 10 سال میں وہ آدمی مفتی یا مولوی یا عالم بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو اسی لقب سے پکارا جائے گا یا پھر اس کو جاہل کہا جائے گا, ایک عام انسان کہا جائے گا؟ مولوی صاحب ہی کہا جائے گا, ظاہر ہے مولوی صاحب کہا جائے گا نا. جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو ہمارے نبی کو بھی چنا ہوگا یا نہیں چنا ہوگا؟ غیب کا علم عطا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ عطا کیا ہوگا نا. جب عطا کیا تو ہمارے نبی کو بھی غیب کا علم حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. اچھا, سب سے بڑا غیب خود خدا ہے. سب سے بڑا غیب خود خدا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتے تھے, ہم کلام ہوتے تھے, بات چیت کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, مگر رب کی زیارت نہیں کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کرنے کی چاہت کی, اظہار کیا اللہ رب العزت سے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا. ماشاء اللہ. مگر جب باجد ہوئے, موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ اسرار کیا, اسرار فرمایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا پہاڑی طور پر آ جاؤ. اپنے جلوے کی اپنی تجلی فی الحال گیس اس کے وہ کام ذرا ایک منٹ جو گیس کے لیے جا رہا ہوں میں ذرا. کیا چیز؟ گیس آ رہا, گھر کا گیس لینے جا رہا ہوں ذرا. اچھا, بعد میں بات کریں گے. جی خیر ٹھیک ہے, اسی طرح سے بات کرتے رہیں. ٹھیک ہے حضرت. یہ اصلاحی طور پر گفتگو ہو رہی ہے, نہ کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں آپ مجھے نیچا دکھائیں, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت. میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں